ہم 14 اگست کو جشن آزادی بھی اس لیے مناتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. ہم امریکہ کے پنجرے میں آزاد ہیں. جنگ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاتمے کی طرف جاری ہے یا مزید آگے بڑھے گی؟ یہ جنگ لمبی ہوگی. مجتبیٰ خامنہی ان کو ایران نے اپنا سپریم لیڈر چن لیا ہے، بلکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی اس انتخاب میں شامل ہونا چاہتا ہوں. شامل ہونا چاہتا ہوں. میرا مطلب ہے وہ ایران کا ووٹر ہے کہ اس نے شامل ہونا تھا. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اوپر مقتدرہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے یہ اپنے طور پر بھی کرتے ہیں، جیسے کہ پیٹرول کی قیمت 55 روپے لیٹر بڑھا دی اور اس پر بڑھا دی جو پہلے کا انہوں نے پیٹرول خریدا ہوا تھا. اور ویژن ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ دیکھیے کہ رات کو انہوں نے خطاب کیا، اس میں کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں ابھی مزید بھی بڑھنی ہیں. عالمی سطح پر دیکھیے کہ جیسے ٹرمپ کا یہ بیان آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو جنگ ختم ہونے والی ہے کیونکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہیں. جیسے ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، گو کہ اس میں بہت ہی یہ نیگیٹو بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جنگ ختم ہونے والی ہے. گویا ایران پر مزید وہ تباہی نافذ کرنا چاہتے ہیں یا ایران کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات، دوسرا ان کی طرف سے جیسے یہ کہا گیا عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی. جی ایک تو ڈاکٹر صاحب اپنا عوان صاحب ساری کہ پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں. دوسرا میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا انڈیا اور پاکستان کا جو پیٹرول لینے کا طریقہ ہے وہ کوئی مختلف ہے؟ ہاں، اس حد تک مختلف ہے کہ اب امریکہ نے انڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ وہ روس سے تیل لے سکتے ہیں. اچھا، اگلی بات آپ کیجیے. اچھا، جیسے یہ صورتحال سامنے آئی نا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے جیسے زیادہ ہی بھڑکنے لگے، تو انڈیا نے فوری طور پر یہ کیا، ایک تو روس سے انہوں نے تیل اس کا آرڈر دے دیا اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی انہوں نے فوری طور پر معاہدہ کر لیا. بالکل. اور ہمارے یہ حکمران بیٹھے رہے، پہلے والے پیٹرول کو مہنگا کر کے انہوں نے اپنی کامیابی سے تعبیر کر لیا. جی میں امان صاحب یہی کہنے لگا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان، ہم ایک ہی خطے میں ہیں، دونوں ایشیا میں، ہمارے ملک آپس میں متصل ہیں، تو ان کا جو پیٹرول پہنچنے کا طریقہ کار ہے وہ تقریباً وہی ہے جو انڈیا کا ہے اور وہ پاکستان کا ہے. کیا انڈیا میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے؟ اور کیا انڈیا میں اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو کیا وہ 55 روپے فی لیٹر ہوا ہے؟ ویسے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا پہ پیٹرول میں نہیں مہنگا ہوا. اب اگلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ انڈیا نے روس کے ساتھ، اور وہ پیٹرول بھی ظاہر ہے مطلب قریب سے آنا ہے، سستا ملنا ہے، اور وہ اپنے ملک کی خاطر اسے انڈیا سے اپنا روس سے معاہدہ کر دی. اور یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ نے اسے اجازت دے دی. اب فضل حسین عوان صاحب، یہ تو ہمارے لیے اور بھی شرمناک بات ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہونے کا دعوے دار، پاکستان ایک خود مختار ملک ہونے کا دعویٰ دار ہے. اور الحمدللہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی بھی اس لیے مناتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. لیکن پاکستان کی آزادی کا کوئی حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، پھر تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے روس سے تیل نہیں لے سکتے، جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف رکاوٹ امریکہ ہے. اور پھر یہ امریکہ ہمارا دوست ہے، مطلب ان معنوں میں دوست ہے. ویسے تو وہ پرانی بات ہے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹر، کہ ہمیں فرینڈز کی ضرورت ہے، آقاؤں کی نہیں ہے. لیکن یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہے. ہمارے وزیر اعظم کی بھی تعریف ہوتی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف ہوتی ہے. جن کی وہ تعریف کر رہے ہیں ان کو وہ روس سے پیٹرول لینے کی آزادی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری بھی کچھ اس قسم کی ہے. ایک نثار ناسک شاعر ہیں عوان صاحب، انہوں نے دل دل پاکستان ترانہ لکھا تھا. ان کا ایک شعر ہے، مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. ہم امریکہ کے پنجرے میں آزاد ہیں. ہماری آزادی جو ہے وہ ایک معین اس پنجرے سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. اس آزادی کو آزادی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اچھا، ویسے جنگ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاتمے کی طرف جاری یا مزید آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں نا، قائد اعظم نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو وہ کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے.
تو یہ بھی کوئی مطلب اسی قسم کی ایک شخصیت ہیں ٹرمپ صاحب بھی. ٹھیک ہے یہ ایک مجہول بھی ہیں لیکن اپنے مفادات کی خاطر وہ بہت شاطر بھی ہیں کہ وہ بھی جو کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ کرنا نہیں ہے اور جو وہ کر رہے ہیں اس کا وہ اعتراف نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنگ لمبی ہوگی اور ایران نے ایک بات کہی تھی کہ امریکہ نے ایک دفعہ جنگ چھیڑ دی تو اس کا پھر اختتام مطلب کا فیصلہ پھر ایران ہی کرے گا. اور ایران جس بے جگری سے، جس بہادر سے، جس جرأت سے اپنے کم وسائل کے باوجود وہ لڑ رہا ہے اپنی آزادی کی خاطر، اپنی خود مختاری کی خاطر، وہ بہت ہی قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے. ایران کو اگر فتح نہیں ملتی تو کم سے کم ایران کا اپنی آزادی اور اپنے جو فیصلے ہیں یعنی حکومت سازی. دیکھیں نا امریکہ جو ہے وہ جس بھی ملک کے مداخلت کرتا ہے ایک تو وہ اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور دوسرا وہاں رجیم چینج. ہر جگہ اس کا جو ہے نا کہ رجیم چینج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ رجیم جو امریکہ کی اسی طرح تابع دار ہو، غلام ہو جس طرح پاکستان کی موجودہ رجیم ہے. یہ مطلب امریکہ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. ایران اگر اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنے میں اور ٹیریٹری کے اندر اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں، اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے ایران کی خاطر ہمارے جذبات میں نے عوان صاحب ایسے محسوس کیے ہیں کہ اس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی ایسا فرقہ واریت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ واریت سے بالا ہو کر ایز اے مسلم اسلام کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، اسلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، اس جذبے کے تحت امت مسلمہ نے خاص طور پر پاکستان کے عوام نے ایران کے لیے حمایت کے جذبات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور ان کی تو خواہش بھی ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کوئی اس حد تک ساتھ دینا چاہیے کہ چاہے مطلب پاکستان کے لیے بھی کوئی خطرہ ہو تو ایران کا ساتھ عملی طور پر دینا چاہیے. لیکن یہ بھی میں عرض کروں، اور یہ بات کوئی میں نہیں کر رہا، میں کوئی نئی بات نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، آپ کے دل میں بھی یہی بات ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ کی ہوگی کہ جو امریکہ کے عزائم ہیں وہ اگر ایران فتح ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی جو رہی صحیح مطلب ہماری آزادی کا کوئی عنصر باقی رہ گیا ہے تو وہ اسے بھی ختم کرنے کا پھر پورا اہتمام کرے گا. مجتبیٰ خامنئی ان کو ایران نے اپنا سپریم لیڈر چن لیا ہے. ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے. بہرحال ٹرمپ اس کے اوپر ابھی تک تو خاموش ہے، لیکن چین کی طرف سے، روس کی طرف سے اور دیگر کئی ممالک کی طرف سے ایران کو اس انتخاب پر مبارکباد دی گئی ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کل یہ کہا تھا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح سے دیگر ممالک پر ایران نے حملہ کیا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جی اچھا عوان صاحب، مجھے پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو قاتل ہے علی خامنئی کا ٹرمپ براہ راست اس کے قتل کا، ان کے قتل کا وہ کریڈٹ لیتا ہے، اور وہ جو قاتل ہے وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ جو ایران میں تبدیلی ہے یا ایران میں جو سپریم لیڈر ہے، مطلب اب تو وہ فیصلہ ہو چکا، اس سے پہلے وہ کہتا تھا کہ اس میں میری بھی رائے شامل ہونی چاہیے. میں حیران ہوں کہ ایک عام زندگی میں کسی خاندان کے سربراہ کو ایک بندہ ظالمانہ طور پر قتل کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر اب اس کے بعد گھر والوں نے، بلکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی اس انتخاب میں شامل ہونا شامل ہونا چاہتا ہوں. میرا مطلب ہے وہ ایران کا ووٹر ہے کہ اس نے شامل ہونا تھا. اللہ اکبر. یہ ساری اور سر آپ کو پتہ ہے لغویات ہے کہ وہ وینزویلا کا یہ ٹرمپ صاحب جو ہے قائم مقام صدر ہیں اس کے. ماشاء اللہ. جی اصل میں یہ ہے کہ شاید وہ جو انتخاب میں شامل ہونا چاہتا تھا وہ خود بھی اس کا امیدوار ہوگا کہ مطلب مجھے بھی ایران کا جو سپریم کورٹ ایک امیدوار کے طور پر مجھے بھی اس میں مطلب امیدوار کے طور پر شامل کیا جائے اور بلکہ مجھے منتخب ہی کر لیا جائے. یہ اس کے اندر کی خباثت ہے، میں یہی سمجھتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی.